ایمان ابو طالب، آج کچھ باتیں جو ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے رکھنی ہے اور گوش گزار کرنی ہے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ ایک بار پھر بڑا سر اٹھا چکا اور ہر طرف یہ بحث چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، ائمہ حضرات نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ انتہائی سینسٹیو ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر کمنٹس سے جتنا بھی انسان جو ہے وہ بچ سکے اسے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے متعلقہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اہل سنت کے سٹیجوں پر اور اہل سنت کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، ایمان ابو طالب کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو میں صرف جو ہے وہ حق کو واضح کرنے کے لیے جمہور امت اور اہل سنت کے مسلک کو بیان کرنے کے لیے جو ہے یہ چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، اور ان کے اندر میری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات میں اپنی طرف سے ایڈ نہ کروں، نہ کوئی کلمہ بولوں، بلکہ صرف اور صرف بزرگوں کے نظریات اور ان کی باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ اہل سنت کا جو حقیقی اور اصلی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے، موقف ہے، وہ عوام کے سامنے کھل کر آ جائے۔ تو بس اسی کے اوپر ہم کاربند ہو جائیں، اور ہمیں کسی طرح کی اس کے اوپر جو ہے وہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس بات کی طرف جائیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے یا وہ ایمان لائے تھے۔ ہمیں اپنے نماز روزے اور نیکی سے سروکار اور اطاعت اور اتباع کے جو ہے وہ پہ ہی کاربند رہنا چاہیے، اور سروکار اس سے رہنا چاہیے۔ تو پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مفسرین جو امت کے اجل اور بہت بڑے مفسرین، جمہور مفسرین، بہت بڑی تعداد جو گزری ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ سورہ القصص کی آیت نمبر جو ہے وہ 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ایمان نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو، یہ ہدایت والے لوگوں کو جانتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے بارے میں تفسیر مدارک نسوی کے اندر قاضی عبداللہ بن احمد نسوی رحمۃ اللہ متوفی 709 ہجری لکھتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو انہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے چچا، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اس کلمے کی وجہ سے آپ کی اللہ کی بارگاہ میں جب وہ شفاعت کروں گا۔ تو ابو طالب نے کہا مجھے علم ہے کہ آپ سچے ہیں، لیکن میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ ابو طالب موت سے گھبرا کر اس نے کلمے کو پڑھ لیا، تو لہذا انہوں نے نہیں پڑھا۔ یہ جو ہے وہ تفسیر نسوی والے لکھ رہے ہیں قاضی عبداللہ بن احمد نسوی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر امام نووی شافعی رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی جو ہے وہ لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم نووی کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں فقد اجمل مفسرون علی انہا نزلت فی ابی طالب قضا نقلا اجمعہم علی ھذا الزجاج، کہتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ سورہ القصص کی یہ ابو طالب کے متعلق جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اسی بات کو انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فتح الباری ابن حجر کے اندر فرماتے ہیں کہ اس بات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیہ کریمہ جس کے اندر اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ جو ہے بیان ہوا، یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ابو طالب کے متعلق جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد امام ابو عبداللہ بن محمد بن احمد مالکی جو ہیں وہ الجامع لأحکام القرآن کے اندر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیہ ابو طالب کے متعلق ہی نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد علامہ نجم الدین احمد بن محمد قمولی جو متوفی 707 ہجری جو ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ زجاج نے کہا کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ آیہ ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنی موت کے وقت ابو طالب نے بنو عبد مناف کی جماعت سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی تصدیق کرو تو تمہیں رشد و ہدایت حاصل ہوگی۔
تو تب آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا آپ لوگوں کو تو نصیحت کر رہے ہیں، خود جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے. تو ابو طالب نے پھر جو ہے وہ پوچھا اے بھتیجے تم کیا چاہتے ہو میرے آقا سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں آپ کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. تو یہ ایک طویل جو ہے وہ انہوں نے حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ میرے متعلق بات کریں کہ ابو طالب نے موت سے گھبرا کر یہ کلمہ پڑھا. تو یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ انہوں نے کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا. اس طرح عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی زاد المسیر کے اندر وہ بھی اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ یہ آیا کریمہ جو ہے وہ ابو طالب کے متعلق جو ہے وہ نازل ہوئی، اور تمام مفسرین کا اس بات کے اوپر جو ہے وہ اجماع ہے. امام قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی وہ اپنی تفسیر وضاوی الخفاجی کے جو حاشیے اس کے اوپر جو وہ لکھ رہے ہیں اس کے اندر نقل کر رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے متعلقہ ان کے متعلق نازل ہوئی، ان کے ایمان نہ لانے کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ آقا علیہ السلام بڑے حریص تھے، بڑا شوق رکھتے تھے کہ میرے چچا نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے اور وہ کلمہ ضرور پڑھ لیں، واضح طور پر ایمان کا اظہار کر دیں، لیکن انہوں نے نہ کیا. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے متعلق نازل ہوئی. علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی غرناطی جو ہیں انہوں نے البحر المحیط کے اندر بھی اسی بات کو نقل کیا ہے کہ یہ ان کے متعلق ابو طالب کے متعلق ہی آیا نازل ہوئی کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس کے بعد حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی جو ہیں وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھ رہے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، یعنی ابو طالب کی موت کا وقت آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان لانے کی دعوت دی اور اسلام کو قبول کرنے کی بات کی، لیکن تقدیر غالب آ گئی اور وہ اپنے کفر پر مستمر اور برقرار رہا. مطلب کیا ہے کہ وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ آیا کریمہ ان کے متعلقہ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا. اس کے بعد اسماعیل حنفی جو ہیں روح البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، لیکن لکھتے اسی بات کو ہیں کہ وہ جو ہے کیا بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اپنے اسی بات پر رہے. اگرچہ انہوں نے اسماعیل حنفی لکھا ہے کہ انہوں نے بعد میں اللہ نے ان کو زندہ کیا، کلمہ پڑھا، لیکن اس روایت کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، مانا نہیں گیا، اور اس کو جو ہے وہ بغیر کسی سند کے لیا گیا ہے، اور اس کی صحت کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے اور کلام کیا گیا ہے، اس کو لیا نہیں گیا ہے. تو بہرحال یہ میں نے اتنے سارے مفسرین کی باتوں کو نقل کیا ہے کہ لوگ جو ہیں جمہور جو ہے زیادہ تعداد جو ہے جو ائمہ اجل کبیر جو ہے ائمہ ہیں، بڑے بڑے مفسرین ہیں، وہ اس بات پہ اجماع کو نقل کر رہے ہیں کہ وہ کلمہ جو ہے انہوں نے نہیں پڑھا تھا اور وہ ایمان نہیں لائے تھے. اگرچہ کچھ لوگوں نے، بہت تھوڑے لوگوں نے ذکر کیا ہے، یا آج کے لوگ جو ہے اہل سنت کے اس مسئلے کو جو ہے وہ پھر متنازع اور اس عقیدے کو متنازع بنا رہے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ وائرل کر رہے ہیں اپنے صرف عقیدت کی بنیاد پر. تو بہرحال میں نے مفسرین کا نظریہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ان کے متعلق سب کا اجماع ہے کہ آیا کریمہ جو ہے وہ سورہ القصص کی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ کہ یہ ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی اور وہ ایمان نہیں لائے تھے.